رویا بڑی کمال ہے. مقدس دانیل نبی بیان کرتے ہیں نویں باب کے آغاز میں جو وقت تھا. بائبل مقدس میں اکثر اوقات وقت کا ہم اندازہ بادشاہوں سے لگاتے ہیں کہ وہ بادشاہ کب کب آئے، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہاں پہ لکھا دارا بن اکسویرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا اس کے پہلے سال میں. یہ رویا کا جو وقت بتایا جا رہا ہے اصل میں کہ رویا کب دیکھی. دارا کی سلطنت تھی اور اس کے پہلا سال چل رہا تھا سلطنت کا. اس وقت رویا مقدس دانیل نبی نے دیکھی. رویا کا جو اہم نقطہ ہے وہ 24ویں آیت سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ لکھا ہے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطاکاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے. آگے لکھا ہے پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرمانروا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے. آگے مزید لکھا ہے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے ایام میں، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی ہوگی. مقدس دانیل نبی نے 70 ہفتوں کی ایک رویا دیکھی. The prophecy of 7 weeks. اور وقت تھا دارا بادشاہ کی پہلی جو سلطنت کا پہلا سال تھا وہ والا. اگر آپ وہاں سے تھوڑا سا مزید دیکھیں آغاز میں سے دوسری آیت سے لکھا ہے یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے یعنی مقدس دانیل نبی نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا. ریولیشن جو ہوتا ہے، مکاشفات جو ہوتے ہیں، خواب بھی کئی دفعہ، رویات جو ہوتی ہیں، ان کے مقاصد ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا. مقدس دانیل کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں جو برسوں کا حساب تھا، وہ جو پہلے سے ترتیب تھی، کیلکولیشن تھی سالوں کی، اس کو میں نے سمجھا. یعنی مقدس دانیل نے سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیا نبی پر نازل ہوا. اب مقدس دانیل جو ہیں یہ بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک کلام مقدس یرمیا نبی پر نازل ہوا تھا. یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے. یہ کس نے فرمایا تھا؟ مقدس یرمیا نبی نے. کیا سمجھ رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مقدس دانیل نبی نے حساب سمجھا اور میں نے بھی بڑی مشکل اس کو سمجھا، اور آپ بھی کوشش کریں اوکھے سوکھے سمجھ لو. اور جو مقدس یرمیا کو کوٹ کیا، مقدس یرمیا کی جو خاص بات تھی، جو پروفیسی تھی، یرمیا نبی کی نبوت 25واں باب مقدس یرمیا کا اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں 2 آیات میں قلم بند ہے. وہاں پہ لکھا ہے اور یہ ساری زمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی. خدا نے ایڈوانس میں اپنے بندہ یرمیا کی معرفت یہ کلام کر دیا تھا. اور آگے لکھا ہے خداوند فرماتا ہے جب 70 برس پورے ہوں گے
تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور کسدیوں کے ملک کو ان کی بد کرداری کے سبب سے سزا دوں گا. یہ پروفیسی ڈبل ہے, سنگل پروفیسی نہیں ہے جو یرمیہ نبی نے کی. جو پروفیسی نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ قوم 70 برس تک بابل کی اسیری میں جائے گی. پروفیسی نمبر 2 کیا ہے؟ کہ جب میں اپنی قوم کو وہاں سے نکالوں گا تو جو میرے لوگوں پر حکمران بنے تھے ان کو میں ایسا اجاڑوں گا کہ بعد میں ان کا نام و نشان. کیا بات ہے خدا کی. قوم کو سزا 70 برس کی, اپنی قوم کو, اور پھر جس قوم نے ان پر حکومت کی ان کو بھی سزا, اس بات کے لیے کہ انہوں نے حکومت کی. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بابل بھی کوئی چیز ہے, بابل کا نام ہم نے سنا بکس میں, بائبل مقدس میں, تاریخ میں, لیکن موجودہ بابل نہیں ہے. یعنی دونوں پروفیسی پوری ہوئی, کیونکہ خدا صادق القول ہے, وہ اپنی باتوں پر پکا ہے. ڈیٹیل جانیں گے مزید تھوڑی سی تاکہ ہم رویا کو سمجھ سکیں. ڈیٹیل یہ ہے کہ جب قوم پر غلامی کا وقت آیا 3 مختلف حملے ہوئے شہر یروشلم پر, اور قوم 3 مختلف حملوں میں اسیر اور غلام کر کے بابلی لے گئے. حملہ نمبر 1 جو ہوا, ڈیپوٹیشن نمبر 1, 506 قبل مسیح. اس وقت جب نبوکت نظر بادشاہ نے سلطنت یہودا پر حملہ کیا, بہت سارے لوگ غلامی میں چلے گئے. اس پہلے گروہ میں جو پہلا گروہ گیا تھا اسیر ہو کر, اس میں ایک ینگ بوائے تھا. مختلف تھے جو خدا کے ساتھ چلتے تھے, لیکن ایک ان میں دانیل تھا. پہلے گروہ میں, پہلی لڑی میں اس کو بھی اسیر اور غلام بنا کر بابل میں لے جایا گیا. پروفیسی جو ہو رہی ہے یہ بابل کی غلامی میں ہو رہی ہے. رویا جو دیکھی جا رہی ہے بابل کی غلامی میں ہے. ایک ینگ بوائے اسیر ہو کر جا رہا ہے بابل, وہاں پہ خدا اس کو نبی مقرر کر دیتا اور اس سے کام لیتا, بڑے بڑے کام. دانیل کے کردار پر پھر کبھی بات ہوگی, یہاں پہ ہم رہیں گے نبوت کے تعلق سے. اور یاد رکھیں جب بابلی لوگ اسیر بناتے تھے تو جو چلاک لوگ ہوتے تھے یا تو ان کی آنکھیں نوچ لیتے تھے, ہاتھ کاٹ دیتے تھے, یا ان کو مار دیتے تھے, اندھا بنا دیتے تھے, تاکہ ان کو واپسی کا راستہ بھی نظر نہ آئے کہ کدھر ہم نے جانا ہے. بڑی خطرناک قوم بیبلونین امپائر. اور یہ ہوا, خدا نے جو حکم دیا تھا, پروفیسی تھی, اس کے مطابق. دوسرا حملہ, سیکنڈ ڈیپوٹیشن جو ہوئی 597 میں, یعنی 597 بیفور کرائسٹ میں. اس حملے میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ پھر اسیر ہو کر وہ بابل چلے گئے. حملہ نمبر 3, اور یہ ہوا جی 586 قبل مسیح میں. پہلا 605 میں, دوسرا 597 میں قبل مسیح کی بات ہے, اور پھر 586 قبل مسیح میں. فصیلوں کو آگ لگائی, شہر کو جلایا, ہیکل کو تباہ کیا, ہیکل کو مسمار کیا اور تیس نیس کر دیا. یروشلم کو تباہی پھیلا دی ہر طرف, شہر کو ویران کر دیا, شہر اجڑ گیا, سب کچھ خاتمہ ہو گیا. تباہی, بربادی, ہیکل برباد, دیواریں خراب, جو کچھ بچتا تھا سب برباد کر کے بابلی یروشلم کے باسیوں کو اسیر بنا کے بابل میں لے گئے. 3 مختلف حملے ہوئے اور قوم جو ہے اس کرس کے باعث, اس پروفیسی کے باعث جو مقدس یرمیہ کی تھی, اسیر اور غلام ہو کر چلی گئی. اور ان اسیروں اور غلاموں میں ایک نوجوان دانیل بھی تھا. اس کے علاوہ وہ 3 لوگ جو آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے, حنانیہ, عزریا, میسائل, جن کو عام طور پر لوگ صدرک, میسک, عبدالنجو کے نام سے جانتے ہیں. یہ لوگ بھی اسی پہلے حملے میں اسیر ہو کر گئے تھے. اب وقت تھا کہ خدا ان کو بحالی کی طرف لے کر جائے, اور وہاں پہ ایک رویا دیکھی جا رہی ہے,
اور دیکھ رہا ہے مقدس دانیل نبی. تھوڑا سا میں اور بتا دوں آپ کو, ان کا جو وقت اینڈ ہوا یہ ہوا 539 قبل مسیح میں. اختتام جو ہوا, کیونکہ 539 قبل مسیح میں بادشاہ جو آیا, ایک سلطنت تھی, اس نے دوسری پر چڑھائی کر دی. شاہ فارس خورس تھا, یعنی ایک اور امپائر ابھرا. وہ امپائر تھا پرشین امپائر. آج بھی تاریخ میں ان کی دہشت, ان کی سلطنت کے چرچے ہیں. سلطنت فارس ابھری اور سلطنت فارس نے بابل پر حملہ کیا اور بابل کو فتح کر لیا. اور اس وقت فارس کا بادشاہ تھا خورس. شاہ فارس خورس جب آیا تو اس نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی جو لوگ یہاں پہ اسیر ہیں ان کو اپنے اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت دی جائے. اباؤٹ 70 ایئرز خدا کا پلان مکمل تھا, تقریباً 70 سال ہو چکے تھے. اب یہاں پہ خدا کے منصوبے کے مطابق قوم جو ہے بحال ہو رہی ہے. تب خدا نے 2 لوگوں کو مقرر کیا تاکہ قوم کی لیڈرشپ کریں, رہنمائی کریں. ایک پولیٹیکل بندہ اور ایک مذہبی بندہ. پولیٹیکل جو تھا وہ تھا زربابل بن سیالتیل, اور یہ قوم اسرائیل کا یہودا کا گورنر تھا. اور دوسرا بندہ تھا سردار کہن یشوا بن یہوزدک. ان دونوں کی لیڈرشپ میں قوم جو ہے آزادی پا کر واپس بابل سے یروشلم کی طرف جاتی ہے. یعنی قوم یہاں پہ بحال ہوتی ہے. اب ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ ساری نبوت پوری ہوتی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. مزید تھوڑا سا میں اگر آپ کو بتاؤں تو کمپلیشن آف ٹیمپل بھی اس میں آئے گا. اور اگر آپ نبوت کو سمجھنا چاہتے ہیں, 70 ہفتے کی نبوت کو, تو پہلی بات جو آپ یاد رکھیں گے, جب ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں, مقدس دانیل کو اس کا حساب خدا نے دے دیا تھا, لیکن بعد میں خدا کے لوگوں نے بہت دیر بعد اس کو سمجھا. لکھا ہے جہاں پہ ہفتے, 70 ہفتے, اصل میں ہفتہ جو لفظ ہے ہیبریو میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے سنگولر اس کی ہے شیوا, اور اس کی پلورل یوز ہوئی ہے وہاں پہ. یعنی جس کا ترجمہ 70 کے بعد ہفتے کیا گیا ہے, اس کی جو عبرانی ہے وہ شوائم ہے, اور شوائم کا اصل جو مطلب ہے وہ سیونز ہے, یعنی 7 کا پلس پلورل سیونز. اور اس سیونز کو ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہفتے کیا ہے. اصل میں اس سیونز میں بھی ایک راز ہے, اس سیونز میں بھی ایک اہم مکاشفہ ہے. اور یہ سیونز اصل میں ہفتوں کو نہیں بلکہ سالوں کو پیش کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ہفتہ, آگے جو سیونز لکھا نا 7, یہ ایک ہفتہ جو ہے 1 ویک, یہ 7 سالوں کے برابر ہے. اب آپ نے غور کرنی میں کیا کہہ رہا ہوں. 1 ویک از اکول ٹو 7 ایئرس. اگر یہی فارمولا ہے تو 70 ہفتے جو ہیں وہ برابر ہوں گے 490 سالوں کے. یعنی 70 ہفتوں کی نبوت جو ہے اصل میں اس کا بھید ہے 490 ایئرز. اور ایک ہفتہ 7 سال کا, 70 ہفتے 490 سالوں کے. اب مزید جب میں اس کی تشریح کروں گا آپ تھوڑا بہت اس کو پھر سے جان پائیں گے اور سمجھ پائیں گے کہ یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. یہاں پہ جو سٹرکچر ہے, دا سٹرکچر آف دا ویکس ویژن جو ہے, اس کو سمجھتے ہیں. اس کو مقدس دانیل 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. کیا لکھا ہے 25ویں آیت میں, پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرمانروا تک 7 ہفتے ہوں گے, 7 ایئرز. اب آپ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. شاید آگے پھر دوسرا جو سیگمنٹ ہے لکھا ہے اور 62 ہفتے ہوں گے. پہلے 7 ہفتے ہوں گے, پھر 62 ہفتے ہوں گے, اور ایک پھر رہ گیا پیچھے. 62 اور 7 کتنے ہو گئے بولیں؟ 69 ہو گئے. اب آگے پڑھیں ذرا.
آگے 26ویں آیت سے لکھا ہے اور 62 ہفتوں کے بعد، یعنی پہلے 7 ہو جائیں گے پھر 62 ہو جائیں گے اور اس کے بھی بعد پھر کیا ہوگا؟ وہ ممسوک قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور ایک بادشاہ آئے گا۔ آگے آپ 27ویں آیت میں دیکھیں، آخری ہفتے کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ کیا لکھا وہاں پہ؟ اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، یہ آخری ہفتہ ہے۔ اور لکھا ہے اور نصف ہفتے میں، یعنی وہ جو ایک ہفتہ آخری بچا اس کے نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا۔ اور آگے لکھا ہے اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے۔ آپ کو 3 سیگمنٹس کی سمجھ آ گئی، بلکہ تیسرے کے بھی آگے 2 پوائنٹس ہیں۔ پہلا 7 ایئرس، پھر 62 ایئرس، پھر اس کے بعد 1، ایک ہفتہ اور ایک ہفتے میں بھی ڈویژن ہے نصف ہفتے کی۔ اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس تقسیم کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ 62 ہفتے جو ہیں تقریباً 434 سال بنتے ہیں، اور یہ یہودی کیلنڈر کے مطابق۔ جب ہم عبرانی کی بات کرتے ہیں تو یہودی کیلنڈر میں 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، ہر مہینہ 30 دن کا، نہ کوئی 28 یا 29، نہ کوئی 31، 30 دن کا۔ تو یہ کیلکولیشن اسی کیلنڈر کے حساب سے ہے۔ اس کے بعد یعنی اس کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اور اصل میں اس کا ٹائم شروع ہو رہا ہے جب قوم نے ہیکل کی بحالی کا، یروشلم کی بحالی کا آغاز کیا۔ کیونکہ اس کو غور سے پڑھیں تو لکھا ہے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے۔ اور آگے لکھا کہ بحالی ہوگی، یروشلم کی بحالی 26ویں آیت میں، اور تعمیر کا حکم صادر ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آغاز وہیں سے ہو رہا ہے، یعنی نبوت کا 70 ہفتوں کا آغاز وہیں سے ہو رہا ہے، رویا کا آغاز۔ اور یہ ہوا جی رویا کا آغاز، یہ وقت تھا تقریباً 444 قبل مسیح کا۔ جب قوم گئی اپنے ملک کو تو یہ گئی 539 میں تقریباً، اور کچھ سال وہاں پہ رہے، اور ایک وقت آیا کہ اب شہر تعمیر ہو، ہیکل تعمیر ہو، اور ہیکل کی بحالی کے لیے کام جب شروع ہوا تو یہ تقریباً 444 کے قریب کا وقت تھا۔ اس کے تعلق سے اگر ہم جانیں تو مقدس عزرا جو ہیں وہ ہمیں تھوڑی سی تفصیل مہیا کرتے ہیں۔ آپ گھر میں جا کے پڑھیے گا عزرا کی کتاب، اس کا 3 باب۔ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ پہلے تو آپ ایک اور تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں، مزید بھی کلیئرٹی ہو جائے گی۔ جب ہیکل اجاڑ پڑی تھی اور لوگ بحالی کی طرف جانا چاہ رہے تھے، تب نہمیہ کی کتاب میں گئے 2 باب میں، اور تکششتہ ایک بادشاہ ہوا ہے، اس کے 20ویں برس کی بات ہے، وہاں پہ بھی ٹائم لکھا گیا ہے۔ وہاں پہ نہمیہ جو اس کا ساقی تھا، یعنی اس کا کھانا چیک کرتا تھا، وہ اس کی اسپیشل ڈیوٹی یہ ہوتی تھی ساقی کی کہ جو کچھ بھی بادشاہ کھائے گا پہلے کوئی اور شخص کھائے گا، اور وہ اور شخص جو تھا وہ نہمیہ تھا۔ نہمیہ نے اپنے بادشاہ سے یہ درخواست کی کہ بادشاہ، میرے شہر کے لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہیں، میرے بزرگوں کا شہر اجاڑ ہوا ہے، اس کے فصیلوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ بادشاہ تو مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں اور اپنے شہر کو بحال کرنے میں مددگار ہوں۔ اور پھر میں نے عزرا کی بات آپ کے سامنے رکھی، جو وقت تھا۔ آپ اگر دیکھیں جب لوگ وہاں پہ گئے تو مقدس عزرا بتاتے ہیں 3 باب میں کہ لوگ بڑے خوش تھے، بہت سارے جو بچے تھے یا جوان تھے وہ خوشی کے نغمے گا رہے تھے، ترانے گا رہے تھے۔ اور یاد رکھیں مزامیر گانے کا رواج بھی اسی وقت پڑا تھا، یعنی زبور گانے کا رواج۔ وہ خدا کی حمد و تعظیم کر رہے تھے کہ اتنے عرصے کے بعد بالآخر وہ اپنے شہر یروشلم صیون کو واپس آئے۔ لیکن اگر آپ عزرا 3:12 کا مطالعہ کریں، آپ کو اس بات کا بھی پتہ چلے گا کہ جہاں جوان خوش ہو رہے تھے، جہاں جوان بڑے ترانے گا رہے تھے، وہیں پہ جو بزرگ تھے 70+ کے لوگ جو تھے، کیچ مائی پوائنٹ، 70+ جو بچے تھے، جو اس وقت جوان تھے، یعنی کہ جو
3 4 5 6 7 8 9 10 سال کے بچے تھے, 12 سال کے تھے, جن کو بابلیوں نے کالر سے پکڑا, نکیلیں ڈالیں اور ان کے والدین کے ساتھ گھسیٹ کر بابل لے کر جا رہے تھے. وہ بزرگ جو 80 سال کے تھے, وہ بزرگ جو 90 سال کے تھے, باقی تو پیداوار ہی بابل کی تھی. وہ تو تمالا پان کے بھی یہی تھے, آزاد ہو گئے. خوشی, جشن, ترانے, نغمے. لیکن جو لوگ 80 اور 90 سال کے تھے, 70 سے اوپر تھے, 75 کا بھی, 80 کا بھی, 85 کا بھی, ان کو یاد تھا کہ کیسے بابلی آئے اور کیسے بابلیوں نے ہمارے بزرگوں کو مارا اور کیسے انہوں نے یروشلم کو تباہ کیا, کیسے انہوں نے صیون کی جو دیواریں ہیں ان کو آگ لگائی, ہیکل کی بے حرمتی کی, ہمارے لوگوں کی بے حرمتی کی, کہنوں کی, لاویوں کی, ہیکل کی, اور ہر ایک چیز کو تہس نہس کیا. ان کو یہ بات یاد تھی. اور جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچے, کلام بیان کرتا ہے کہ جو بزرگ تھے وہ دھاڑے مار کر رونے لگے. انہوں نے ہیکل کی شان و شوکت کو دیکھا تھا. وہ روتے ہیں, اس دن کو یاد کرتے ہیں جس دن ان کو یہاں سے کیپچر کر کے ایگزائل بنا کر لے جایا گیا. رونا, ماتم, ان کو وہ ساری شان و شوکت یاد آتی ہے کہ کیسے ہمارے خدا نے اپنے لوگوں کو برکت دی تھی, کیسے داؤد بادشاہ نے سلطنت قائم کی تھی, کیسے سلیمان کی سلطنت کا چرچا دنیا بھر میں ہو گیا تھا, اور ہماری ہیکل کی طرف لوگ دیکھ کر دعا کرتے تھے اور رشک کرتے تھے. اور یہاں پہ ہیکل میں عہد کا صندوق ہوتا تھا جس کی برکتیں اتنی تھیں کہ کوئی دشمن ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. جب ان کو یہ باتیں یاد آئیں تو مقدس عزرا بیان کرتے ہیں کہ ان کا رونا رکتا نہیں, وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں اور اس دن کو یاد کرتے ہیں. لیکن خوشی اتنی ہے اس کے اپوزٹ, جوان خوش ہیں, بچے خوش ہیں, جن کا وقت ہی غلامی میں گزرا, جن کو پتہ ہی نہیں کہ کب ہم غلام ہوئے, وہ سارے بڑے خوش ہیں. اور رونا اور خوشی اتنا مکس ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون رو رہا ہے اور کون خوش ہو رہا ہے. ملتے جلتے تاثرات. اور یہ شروع ہوتا ہے بحالی کا وقت کہ یہاں سے خدا کہتا ہے بحالی ہوگی یروشلم کی, اور پھر آگے لکھا ہے تعمیر کا حکم صادر ہوگا. اور یہ جو واقعہ ہے یہ ہے پہلا جو سیگمنٹ ہے. آگے ہم اگر بڑھیں 62 ہفتے, پھر ان کا ایک تسلسل شروع ہوتا ہے. 62 ہفتے جو وہاں سے شروع ہوئے, اگر ہم ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں, پہلے آپ آئیں گے مسیح کی جو صدی شروع ہوتی ہے, 0 پہ آئیں تو تقریباً 444 کے قریب وقت گزر گیا. آگے جو دورانیہ ہے, یہ دورانیہ سارے کا سارا اس کو عام طور پر کاؤنٹ کیا جاتا ہے ہیکل کی پھر سے بربادی تک. یہ جو 434 سال ہیں, یہ سلسلہ آتا ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کی ولادت بھی ہوتی ہے کہ وہ ممسوح آئے گا. پڑھیں آپ کو, اسی لیے میں نے کہا اس کی سمجھ پھر ہی آتی ہے. اور پھر لکھا کہ وہ ممسوح آئے گا, اور پھر آگے پھر سے مقدس شہر کو مسمار کرنے کی بات کی گئی ہے. تو یہ ہوا 70 میں جب جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل آج تک بن نہیں سکی, تہس نہس کر دی. اور اس دوران میں ایک اور بھی بات سامنے آتی ہے, شاہانہ داخلہ. وہاں سے خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں فار کروسیفکشن, اور خداوند یسوع مسیح کی موت بھی اسی میں شامل ہے. یہ ہے جی 62 ویکس جو ہیں, وہ سارا دورانیہ جو بنتے ہیں 434 سال. لاسٹ والا جو ہے اس کی اب تشریح ہمیں کرنا پڑے گی کہ یہ کیا کہتا ہے. لاسٹ والے ویک میں پروفیسی ابھی ہڈن ہے. ابھی اگر یہاں پہ آپ ایک ریفرنس پڑھیں, 27ویں آیت میں خاص طور پر لکھا ہے, وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا
اور نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ معکوف کرے گا اور فصیلوں پر اجارنے والی مکروہات رکھی جائیں گی. کہ انتاکس چہارم اپیفنس نے یروشلم پر حملہ کیا 167 BC میں, اور اس حملے کی خاص بات یہ تھی کہ ہیکل کی بے عزتی کی گئی تھی, یہودیوں کو مارا گیا تھا. آلٹر پر مذبح جو ہوتا ہے, اصل میں مذبح سے مراد ہے جہاں پہ ذبح کیا جاتا تھا, جانور کو قربانی دی جاتی تھی, اس مخصوص مقام پر زیوس دیوتا کا مجسمہ ہیکل میں کھڑا کر دیا انتاکس نے, اور پھر اس نے وہاں پہ ہی قربانی جو دی وہ دی سور کی, جس کو کلام میں ناپاک جانور کہا گیا, مکروہات. اور یہ پھر سے واقعہ ہونا ہے, کیونکہ اس واقعے کے بعد یسوع نے کہا یہ پھر ہوگا. آپ متی کی انجیل اور اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے, پس جب تم اس اجارنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا, یعنی یسوع نے دانیل کو کوٹ کیا, لکھا ہے مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو, تو لکھا ہے پڑھنے والا سمجھ جائے. اور اس کا یہ بھی خیال ہے ایک کہ 70 میں جب جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا تو خداوند یسوع مسیح کی نبوت یہاں پہ پوری ہوئی. یہ جو بات تھی, خداوند یسوع مسیح کا قول یہاں پہ پورا ہوا. لیکن اشارے موجود ہیں کہ شاید پھر سے یہ واقعہ ریپیٹ ہوگا, یعنی مکروہات والی بات. اس کے حوالے سے مزید جو آپ اگر دیکھیں تو دانیل 9واں باب 27ویں آیت آپ کے سامنے پڑی ہے, مزید 11واں باب اس کی 31ویں آیت اور 12واں باب اس کی 11ویں آیت میں بھی ابامینیشن آف ڈیزولوشن کی بات کی گئی ہے, مکروہ چیز جو رکھی جائے گی, اس کی اجاڑنے والی چیز. اس کو سمجھنے کے لیے, لاسٹ ویک کو سمجھنے کے لیے ہم لنک اس کو کریں گے, بلکہ خدا نے خود کیا ہے مکاشفہ کے ساتھ. لاسٹ ویک کو سمجھنے کے لیے, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم سمجھیں گے تو ہی بات بنے گی. اب آپ پھر سمجھیں گے کہ لاسٹ ویک بنتا کیسے ہے. 11واں باب مکاشفہ کا اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے, اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی, اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ, میئر. کن کن کو میئر کر؟ نمبر 1 خدا کے مقدس کو, نمبر 2 قربان گاہ کو, نمبر 3 عبادت کرنے والوں کو, ہر ایک کو ناپ. اور لکھا ہے دوسری آیت میں, اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے نہ ناپ, کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے. اب یاد رکھیں ہیکل سلمانی جو بعد میں ہیکل زربابل اور ہیکل ہیرودیس بھی کہلائی, اس کے 3 حصوں میں پاک مقام, پاک ترین مقام اور آؤٹر کورٹ جو تھا, باہر والا صحن, یہ حصے تھے. اب صحن میں اس کے جو صحن والا حصہ ہے وہ حصہ آتا ہے جو وہاں پہ مسجد اقصی ہے, اس کے وہ جگہ میں آتا ہے. یہاں پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے وہ حصہ غیر قوموں کو دے دیا گیا. یاد رکھیں ابھی دیا بھی نہیں گیا تھا, اسلام تو آیا بھی نہیں تھا, ایڈوانس میں نبوت تھی کہ وہ حصہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے. اب جیوش آج تک لڑ رہے ہیں, یہ پچھلی جنگیں, آج بھی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں. یہودی جب بھی جنگ لڑتے ہیں تو پرپز ان کا یہی ہے, ہم اپنی ہیکل کو دوبارہ بنائیں, مین ایجنڈا ان کا یہی ہے. لیکن وہ جگہ اب ان کی نہیں ہے, وہ خدا نے کسی اور کو دے دی ہوئی ہے, یہ کلام کہتا ہے. اور اس کا ٹائم آگے مینشن ہے, اور یہ آپ کو ہفتے کی الہیات بتائے گا, ریولیشن بتائے گا. کیا لکھا ہے آگے؟ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے. 42 مہینے کتنے ہوتے ہیں جی؟ ہاں 3.5 سال. زور سے بولیں. مقدس دانیل کہتا ہے نصف ہفتہ, اور نصف ہفتہ یہاں پہ جو شروع ہو رہا ہے کتنا بن رہا ہے وہ؟ تو میں نے جو آپ کو بتایا تشریح کر کے 1 week = 7 years. اور یہاں پہ جو 7 years سٹارٹ ہوئے نا آخری جب ہونے ہیں,
हो गए हुए हैं, चल रहे हैं, इनमें निस्फ हफ्ता, क्या टाइमिंग उसकी लिखी है? अब दिनों के साथ खुदा ने रेवलेशन दिया आपको। कितने दिन लिखे? महीने कितने लिखे? 42 महीनों तक पामाल करेंगे। ये पामाली हो रही है, बेहुरमती, एक वक्त तक जारी रहेगी। आगे पढ़ें। और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा। एक वक्त आएगा जब 2 गवाहों का इख्तियार, अगर आप चाहें तो मैं किसी वक्त, ये स्पेसिफिक पूरी वीडियो होगी, ये 2 कौन है। 2 गवाहों को मैं इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करेंगे। 42 महीने भी 3.5 साल हैं और 1260 दिन भी 3.5 साल ही हैं। खुदा फर्क तरीके से दानियल की तरह समझा रहा है कि भाई समझ लो, है वो निस्फ हफ्ता ही, हाफ वीक, ठीक है। वो रेवलेशन यहाँ पे खुदा डिफरेंट डिजिट्स दे दे के, कभी महीनों के जरिए से और कभी दिनों के जरिए से समझा रहा है। और यहां पे लिखा है 2 गवाह जो नबूवत करेंगे 1260 दिन तक करेंगे। 3.5 वर्ष यहां पे पीस होगा, बज़ाहिर पीस लगेगा, कोई गड़बड़ वाली बात नजर नहीं आएगी। याद रखें, जल्द ही हैकले यरूशलेम बनने वाली है। यहूदी बाज नहीं आएंगे, बनाएंगे इसको। असल में किसी मसीही शख्स पर, कौम पर जुल्म किया जाना, उनको लूटा जाना, उनकी इज्जतों को मसमार करना और जबरदस्ती उन पर अपने खुदा को मसल्लत करना, यह चर्च पर हमले की बात है। चर्च पर अटैक भी करेंगी कौमें, उनकी इज्जतें पामाल करेंगी, उनका नुकसान करेंगी। 5 साल के बच्चे को मजहब तब्दील करवा दिया पिछले हफ्ते में। कोई समझ है 5 साल के बच्चे ने? क्यों जी? तो यह भी एक हमला है कि कैसे गैर अक़वाम जो हैं, ये असल में एंटी क्राइस्ट जो होगा, मुखालफे मसीह, उसकी फुलनेस की बात है। वैसे मुखालफे मसीह बहुत सारे हैं, ये उनका उस्ताद है सबसे बड़ा, फाइनल वो आएगा। पहले वो क्या करवाएगा? हैकल बनवाने में भी मदद करेगा। और पहले जो निस्फ हफ्ता है, लगेगा कि बड़ा पुरस्कून सा माहौल है दुनिया में, लेकिन उसके बाद फिर से तबाही और बर्बादी शुरू हो जाएगी। और जो अटैक है वो हो सकता है उस हैकल पर भी हो, हैकल को भी तबाह किया जाएगा, क्योंकि ज्यूस तो यही समझते हैं कि हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, वो तो यही समझते हैं कि हम उसकी तज़ीम में ऐसा कर रहे हैं, वो तो यही ख्याल करते हैं कि हम वहां पे कफारा दिया करेंगे, हम उसकी ताज़ीम किया करेंगे, वो तो इसीलिए कर रहे हैं ना। तो इसलिए मुमकिन है कि वहां पर भी जिस तरह पहले ज्यूस का या किसी और का झंडा खड़ा कर दिया जाए और वहां पे कोई कुर्बानी किसी भी तरह की, अब मसीहियत में तो वैसे ही कुर्बानी जायज़ नहीं है, तो कोई भी कुर्बानी वहां पे कर दी जाए, तो यह है उजाड़ने वाली मकरूह चीज़, जो मसीही कौम पर भी, बिलीवर्स पर भी अपना असर कायम करेगी और किसी बिल्डिंग पर भी, टेंपल पर भी वो असर अपना कायम करेगी, तबाही मचाएगी। इसमें आपको नजर आता है नंबर 1 2 गवाह। अब खुदा ने क्यों उनको सेकंड हाफ में भेजा? 2 गवाह जो आ रहे हैं अगले निस्फ हफ्ते में आ रहे हैं। खुदा ने क्यों भेजा? ये खुदा की अपनी मसलहत है। वो बताता यह है कि मैं अपने 2 गवाहों को भेजूंगा, इख्तियार दूंगा, और वो टाट ओढ़े हुए, ये असल में आजी इनकसारी, नबी अक्सर ऐसा करते थे, खाकसारी की हालत में नबूवत, और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करेंगे। और आगे लिखा है ये वही जैतून के 2 दरख्त और चिरागदान हैं, और लिखा जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं, और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के जमाने में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें और जितनी दफा चाहे जमीन पर हर तरह की आफत लाएं। बड़े पावरफुल 2 गवाह हैं ये, जो चाहें कर सकते हैं,
موسیٰ اور ایلیا کی طرح. اب یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ موسیٰ اور ایلیا ہیں, میں کسی وقت بتاؤں گا یہ کون ہے, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جیسے وہ پاورفل تھے ان کی طرح یہ گواہ بھی پاورفل ہے. لکھا ہے جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے, ان کی جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا, تو وہ حیوان جو اتھاہ گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا, اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے, جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا. اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے. یہ لاسٹ والا جو سیشن ہے وہاں پہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نہ صرف ان 2 گواہوں کے لیے ایک اصطلاح ہے گریٹ ٹریبلیشن, بہت بڑی آزمائش, بہت بڑی آفت کا وقت وہ یہیں سے شروع ہوگا. کیونکہ اگر اتنے پاورفل گواہ خدا کے جو موسیٰ جیسا رتبہ, جو ایلیا جیسی طاقت رکھتے ہیں, ان کو مار دیا جائے گا, پھر میں اور آپ تو کسی کام کی چیز نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ مصیبت کی جو ایک بڑی لہر ہے ایمانداروں پر آئے گی اس وقت. اور اسی تعلق سے لکھا ہے جو جان دینے تک وفادار ہوگا وہ زندگی کا تاج پائے گا. تو یہ ہے اس رویا کا مطلب جو خدا نے اپنے بندہ دانیل کو بخشا. 7 ہفتے ان کا مطلب, پھر 62 ہفتے ان کا مطلب, اور لاسٹ جو ہفتہ ہے, ویک جو ہے, وہ ابھی بھی چل رہا ہے. ابھی اس میں ہم ہیں, ابھی اس کا پہلے والے حصے میں ہم ہیں, دوسرے والے حصے میں ہم نہیں ہیں.